صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں 6 ہفتوں کے لیے باہر ہیں. وجہ بتائی گئی ان کی انتہائی خراب صحت. اب کاشف بھائی صاحب سٹارٹنگ فرام یو, اب میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ظاہر ان کی کچھ بڑی کرونک انجریز ہیں, لیکن اگر یہ چونکہ الزام یہی لگتا رہا نا مخالفین کی طرف سے کہ جناب یہ اپنی صحت پر سیاست کر رہے ہیں, اور پی ایم ایل این یہ الزام پی ٹی آئی پر لگاتی رہی کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں, یہ سیاست کر رہے ہیں, تو ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر وہ اس نوعیت کی طبیعت خراب تھی تو ابھی تو ان کا ٹھکانہ پھر اسپتال ہونا چاہیے تھا نہ کہ گھر. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہی انفارچونیٹ بات ہے اس سارے اس میں کہ جس وقت میاں صاحب جیل میں تھے اس وقت کے سارے بیانات تھے کیا کہ آپ ایمبولنس بھیجیں, میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, انجائنا, پرابلم, پین, ہر وہ چیز جو اس وقت مریم بی بی کی ٹویٹس کے مطابق میاں صاحب کے ساتھ خراب ہو سکتی تھی وہ خراب ہو چکی ہے. میاں صاحب کو اسپتال نہیں لے جایا جا رہا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خراب ہے, وہ صحت کی سہولیات نہیں دے رہی. اب جب میاں صاحب باہر آئے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں تھی جتنی بڑی ایمرجنسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا جو معافی چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کی پارٹی نے اس وقت بنائی تھی. ایمرجنسی ہے, ان کی صحت کے ایشوز ہیں, he's a heart patient, a heart patient is always a heart patient, a kidney patient is for life a kidney patient, ان کے ایشوز ہیں, لیکن یہ اپنا کیس خود کمزور کر رہے ہیں. جب یہ نظر آئے گا کہ وہ ہسپتال نہیں جا رہے, ایڈمٹڈ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ان کی ڈے ٹو ڈے ہیلتھ ایکٹیویٹی میں, تو ان کا وہ جو کیس بنا تھا عدالت کے سامنے کہ جناب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, ان کو آپ ہیلتھ گراؤنڈز پر لندن جانے کی اجازت دیں, مجھے بہت بڑا ڈینٹ لگے گا اس کیس کو. تو ارشاد بھٹی صاحب تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ ویسے ظاہر عدالتی فیصلہ یہ بات ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن آپ کو نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے بعد پھر سے سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے پہلے 2-3 جملے کاشف بھائی نے بڑی خوبصورت پیپلز پارٹی پہ بات کی, 2-3 جملے صرف آپ کی اسپیشل اجازت سے کہ میں کبھی بلاول صاحب سے مجھے ملے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی کیوں تھی, اور سر محل نیکلس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مشن کیا تھا, اور اگر بلاول صاحب بھٹو کے نواسے اور بی بی کے بیٹے نہ ہوتے تو کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی اس جمہوریت میں, 18ویں ترمیم میں اور ان آئین و قانون میں. اور ایک سوال کا جواب دے دیں, باقی جے آئی ٹی ساری جھوٹی, کہ ان کے اور ایان علی کے ایک اکاؤنٹس میں سے ٹکٹیں کیوں بنتی رہی ہیں, اور اب محسوس کیوں یہ ہونے لگ گیا ہمیں بلاول جب بات کرتا ہے کہ بلاول سے بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی باتیں نکال دی جائیں اور سازشی نوعے نکال دیا جائیں تو باقی صرف انور مجید بچتا ہے. لیکن یہ تو خیر وہ بتائیں گے. جہاں تک یہ میاں صاحب کی ہے تو صحت کی بات ہے, تو دیکھیے جی ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو 7 سٹنٹ پڑے ہیں, 2 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں, 24 گھنٹوں میں 4 انجائنا کے پین ہوتے ہیں, گردوں کا پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ہائی پروٹین لیول ہے, کولیسٹرول کی کمی ہے, یورک ایسڈ بارڈر لائن پر ہے, نیند کی کمی بیشی رہتی ہے, معدے کی گرمی ہے, اعصابی تناؤ ہے اور ذہنی دباؤ ہے. اب اگر وہ ان تمام بیماریوں کے بعد اللہ انہیں صحت دے وہ گھر میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں تو پچھلے 10 دن سے اپنے 5 سال کے بیٹے ابراہیم کو کہہ رہا ہوں آخری انجیکشن لگوا لے. آج اس نے مجھے کہا کہ جب مجھے بیماری کوئی نہیں تو مجھے کیوں انجیکشن لگوا رہے ہو, تو میں چپ کر گیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. میاں صاحب ماشاءاللہ 70 سال کے ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور قائد جمہوریت ہیں, وہ جانے اللہ ان کو صحت دے. صحیح ہے. سلیم بخاری صاحب آپ کو بس کلوز کر رہے ہیں, مستقبل کا منظرنامہ کچھ ہفتوں اور کچھ مہینوں کے بعد کا اس طرح کا لگتا ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سلاخوں سے باہر یا شاید ملک سے باہر ہو, اور زرداری صاحب اینڈ کمپنی ملک کے اندر یا اندر ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بھی آپ کو پس منظر میں جانا پڑے گا. سب سے پہلے کس نے شور مچایا تھا کہ ہم این آر او نہیں کرنے دیں گے, یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ این آر او انہوں نے نہیں کرنا. کسی نہ کسی کے درمیان تو ہونا تھا نا نواز شریف اینڈ کمپنی کے بعد. اس کے بعد آپ ذرا عدالتوں کے جلدی کوئکلی فیصلوں کے اوپر نظر ڈالیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حدیبیہ پیپر جس کو چوروں کی ماں پتہ نہیں کیا شیخ رشید صاحب نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہا, اس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا صاف پانی کے کیس میں, آشیانہ ڈال دیا, ان سب کچھ سے نکال دیا, نام ای سی ایل سے نکال دیا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ضمانت پہ بیماری کے پریٹیکسٹ پہ باہر آ جانا سمپل ایک بیماری یا بیماری کا کیس یا عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ ہے.
میں بڑی کنوکشن سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فوکس بھی حکومت کا شفٹ ہو کے پی ایم ایل این سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ دا پاور دیٹ بی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بیچ، چاہے سیاست ترک کرنے کی بات ہے، چاہے کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کرنے کی بات ہے، کچھ نہ کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہے جس کا بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، میرے خیال ہے سرفیس پہ اس کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. کسی نہ کسی لیکن بنیاد it is پر کچھ نہ not کچھ for طے ہو رہا ہے، nothing. آپ کو لگ رہا ہے نون اور کسی کے درمیان. صحیح ہے. جاتے جاتے کاشف بھائی صاحب لاسٹ منٹ بتا دیں، یہ کنوکشن سے بات کر رہا ہوں. تبدیلی کیا پنجاب میں آنے کی خبریں ہیں؟ کہ عثمان بزدار صاحب کا کیا کچھ آ رہی ہیں خبریں مشکل میں؟ دیکھیں یہ میں نہیں جانتا کہ تبدیلی کوئی فوری ہونے والی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلی میٹنگ کو اتنی اچھی نہیں تھی بزدار صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ. آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ ان کا آخری موقع ہو، اگر نہ کچھ کر سکیں تو پراببلی مشکل میں رہیں گے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ سلیم بخاری.